میں کہانی تو نہیں بول سکتا، لیکن نقل لگا کے تھوڑا سا لکھا ہوا سنا سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ شہزاد صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ بہت بول لیتے ہیں، زبانی بھی، تو میں تھوڑا لکھ کے لایا ہوں، اس لیے میں بتا دوں آپ کو، میں دیکھ کے نا آپ کو وہ لکھا ہوا سنا دیتا ہوں تھوڑی سی حافظ صاحب کے بارے میں۔ محترم المقام صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے امکان ہوا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی یہ پروکار تقریب جو کہ ادارہ حاضہ کے معلم و مربی محترم جناب عزت مآب حافظ جاوید صاحب کے فرائض منصبی سے سبق دوش ہونے کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے۔ حاضرین مکرم، یہ ایک حقیقت ہے کہ استاد کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ قوم کی رگوں میں خون باندھ کر زندہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی سروس کا دورانیہ اس انداز سے گزارتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر نوع انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اس طرح سے ہے، اگر لفظ نہیں پڑھنا ہے مجھے لفظ بڑا ہوتا ہے کہ ہر دور میں ہر مذہب میں وہ لفظ بڑا مشکل ہے، وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آنا تھا، مجھے بھی سمجھ اگر نوع انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہے کہ ہر دور میں ہر مذہب میں یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاق پیدا کرتی ہیں نا۔ ہم نے یہ کوئی ہماری تقریب بڑی شاندار تقریب ہے تو اس میں مذاق بھی تو پیدا کرنا، بندے بور ہی نہ ہو جائے نا میری۔ ہر مذہب میں اور ہر مکتبہ فکر میں استاد کا کردار مرتبہ و عظمت اور تعظیم و تکریم مسلمہ رہی ہے۔ استاد ہی وہ اہم شخصیت ہے جو تعلیم و تربیت کا منبع و محور اور مرکز ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں استاد کو ایک خاص مقام و مرتبہ اور نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ محترم حافظ صاحب کی تعلیمی خدمات سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے عرصہ 29 سال سے ادارہ حاضہ میں اپنی اعلیٰ سوچ، نظریے اور ویژن سے کام کیا، جس پر مکین علاقہ، طفل و جوان اور در و دیوار مکتب نازاں و مطرف ہیں، اور کردار کا یہ عالم ہے کہ کردار سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر میں ہیں۔ حاضرین محفل، آپ نے 1989 میں ملازمت کا آغاز کیا اور آج اپنے فرائض منصبی کو بخوبی بطریق احسن سر انجام دیتے ہوئے عہدہ برآ ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس عرصہ میں اس 34 سال تقریباً 34 سال عرصہ جو تھا ان کا، یہ لائق تحسین، قابل فخر اور گراں قدر تعلیمی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں ان کی تعلیمی خدمات اور ان کی عمدہ صفات کو اجاگر کر سکوں۔ یقیناً ادارہ حاضہ سے جانے کے بعد ایک خراب پیدا ہوگا۔ آپ کی خدمات اہل علاقہ، ملک و ملت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اس طویل رفاقت میں جو آج اختتام پذیر ہے کہ موقع پر جملہ اسٹاف ممبران کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، بلکہ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کیونکہ میں ایک ہیڈ ادارے کا، تو ہم نے کبھی
کچھ امور ہوتے ہیں ان کو لوگ اپنے اسٹاف کو کبھی چھٹی بھی دینی ہوتی ہے، کبھی روکنا بھی ہوتا ہے، کبھی ان کو کچھ باتیں بھی کہنا ہوتی ہیں، کبھی ان کو بات کا غصہ نہ کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بات کو دوسرے انداز میں لے جاتے ہیں، تو میں ایک ایسے ہی بات کرنے لگا ہوں. بعض بار میں نے ان کو روکا ہوگا بھائی حافظ صاحب چھوڑیں یار، کہ یار کسی اور کو موقع دیں، سارے ملادوں کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اکثر اوقات پہ شاید میں نے کبھی کہا ہوگا. تو ہم نے ادارہ چلانا ہوتا ہے، تو ادارے میں کام کرتے ہوئے ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو بے شمار باتیں کرنا ہوتی ہیں. کبھی ہم اگنور بھی کر جاتے ہیں، کبھی ہم ان کو روک بھی دیتے ہیں، کبھی ہم ان اساتذہ کرام کو یہ کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا کبھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا بول پڑتے ہیں، تو ہمارے زیادہ جو ہے نا اسکولوں میں یہی مسائل رہے ہیں یا ہیں اب بھی کہ ہم نے کال نہیں چھوڑا. تو میں اکثر میں بھی کبھی باتیں کر لیتا ہوں اپنے ٹیچرز کو. بعض بات چھٹی بھی دے دیتے ہیں، بعض بات جب اوکھے ہم ہوتے ہیں اپنے انداز میں تو پھر ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یار کبھی چھوڑ بھی دیا کرو کچھ. تو اگر میں نے بھی حافظ صاحب کو کوئی ایسی بات کہی ہو تو کیونکہ ایک ہیڈ کے لیے ادارہ چلانا ایک مشکل عمل ہے، تو اس کے لیے بس یہی کہوں گا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم نے آپ کو دل سے معاف کیا اور آپ بھی ہمیں دل سے معاف کر. کیونکہ انسان جو ہے اس کی جو زندگی اور موت دونوں پیرل چل رہے ہیں. جہاں زندگی ہے وہاں ساتھ ساتھ موت بھی ہے، اور کسی کو یہ نہیں پتا. فوت تو ہر کسی نے ہونا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے کب فوت ہونا ہے. اس لیے انسان کو اگر کوئی رنجش ہوئی ہو یا کسی کو بھی کسی کو رنجش ہو تو دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. امید ہے کہ حافظ صاحب اگر مجھ سے کبھی رنجیدہ ہوئے ہوں گے، امید ہے کہ مجھے بھی معاف کر دیں. حافظ صاحب نے اپنے عرصہ میں جتنا بھی عرصہ میں یہاں پہ تقریباً 13 سال 12 یا 13 سال مجھے ہو گئے ہیں، تو حافظ صاحب نے مجھے کوئی خوشامد نہیں کر رہا. حافظ صاحب کو میں نے ہمیشہ کلاس میں ہی پایا. چھٹی تو کبھی کبھی مانگ جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے ہی میں نے بات سنا دی ہے، لیکن حافظ صاحب نے بہت اچھے انداز میں بچوں کو پڑھایا ہے. کوشش کی ہے ہم تمام ٹیچر جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں، کوشش ہم کرتے ہیں پڑھاتے ہیں. تو آج حافظ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ہے آج، تو ان کا ہی میں مطلب کہ ہمارا موضوع یہی ہے. تو حافظ صاحب نے اپنا جتنا بھی وقت میں نے جو ان کے ساتھ گزارا ہے، میں نے ہمیشہ ان کو اپنے کلاس میں موجود پایا ہے. تو حافظ صاحب نے ایماندارانہ طریقے سے اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا ہے. تو ہم جو ہے نا ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا آگے ان کی جو زندگی ہے ان کو پریشانیوں سے بیماریوں سے جو ہے نا ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اور جو ہے نا انسان کی جو زندگی ہے وہ اگر بیماریوں سے بیماریاں نہ ہوں بندے کو تو بڑی شاندار زندگی ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ بچوں کے ساتھ گزارا ہو تو انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بچہ ہی بن جاتا ہے. تو افسوس تو ہے ان کے جانے کا، لیکن ہر انسان کے آنے کا ایک وقت بھی ہے دنیا میں آنے کا. اس کے بعد ملازمت کا ایک عرصہ گزارنا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ریٹائر ہو جانا، یہ ایک عمر ہے اور ایک مطلب کہ ایک زمانہ گزرتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بندہ دنیا سے بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے میں حافظ صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو ریٹائر ہونے کے بعد ایک جو ہے نا مطلب کہ جب یہ ریٹائر ہوں گے تو میرے خیال میں جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا بھی 4 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے. تو ایک بندے نے وقت گزارا ہوتا ہے ادارے میں، تو جو وقت گزارا ہوتا ہے وہ اس کی جو یادیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ بندہ جو ہے نا زندہ رہتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ
اگلے جتنی بھی ان کی زندگی ہے ان کو بخیر و خوبی ان کی آگے زندگی ہو. شکریہ. جناب شاہد مجید صاحب پرنسپل ادارہ خاصہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دینا